ایک سنت اور ایک فرق سمجھ لیں، ایک سنت اور ایک حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت اس عمل کا نام ہے جس کو صحابہ لے کے چلے ہوں، جس کو صحابہ لے کے چلے نہ ہوں، پیغمبر کے دور میں ختم ہو جائے، اسے سنت نہیں کہتے۔ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے نمازیں 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار، حالانکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیوں نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں پہلے پڑھی تھی، پھر قبلہ بدل گیا تھا تو پتہ چلا کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ توجہ، دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ اتنا علم تو آپ کے پاس ہے نا۔ حضور پاک نے بیک وقت کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نہیں 9، اتنے سادے نہ بنو، 9۔ 11 حضور کی کل بیویاں ہیں لیکن حضور کے بیک وقت نکاح میں 9 ہیں۔ حضور کی زندگی میں خدیجہ بھی فوت ہو گئی، حضرت زینب بھی فوت ہو گئی۔ حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، ایک ہے زینب بنت جہش، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، اور ایک ہے حضور کی بیٹی زینب بنت محمد۔ وہ زینب الگ الگ ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ بولتے جاؤ۔ تو کوئی 9 نکاح کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کی، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو بندہ یہ کہے سنت وہ عمل جو نبی نے کیا، آپ کو نبی نے 11 نکاح کیے، امت کے لیے 11 جائز کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے نبی کے ساتھ خاص ہے، امتی نہیں کر سکتا، تو پتہ چلا سنت کا صرف معنی یہ نہیں ہے وہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، صرف معنی یہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا یہ سنت نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو سنت کا معنی وہ عمل ہے جس کو پیغمبر کا صحابی لے کے چلے، حدیث اس عمل کا نام نہیں ہے جسے پیغمبر کا صحابی لے کر چلے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث خود کو نہیں کہتے۔ جو عمل ختم ہو گیا وہ بھی حدیث ہے، جو چل پڑا وہ بھی حدیث ہے، لیکن جو ختم ہو جائے وہ سنت نہیں ہے۔ ایک فرق بلکہ 3 فرق سمجھ لیں۔ سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں آپ سنیں گے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت صحیح ہے، یہ سنت ضعیف ہے۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں سنیں گے، آپ یہ سنیں گے کہ یہ حدیث، توجہ رکھنا، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ پہلے دور کی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے۔ سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت منسوخ ہے، یہ سنت ناسخ ہے، کیونکہ سنت منسوخ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ حدیث کے بارے میں سنیں گے اس مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں لیکن سنت پہ نہیں سنیں گے، اس مسئلے پہ 2 سنتیں ہیں، سنت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا حدیث کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے، سنت منسوخ نہیں ہوتی، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک مسئلے پہ 2 سنتیں نہیں ہوتی، اس لیے ہم خود کو اہل حدیث نہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت یا اہل حدیث؟ میں وہ چیلنج نہیں کرتا جو مناظرین کرتے ہیں، میں ویسے کہتا ہوں یہ ہمارا اعلان ہے، پوری دنیا میں کوئی حدیث پیش کر دی جائے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میری احادیث پہ عمل کرو، میں حدیثیں پڑھتا ہوں جس میں پیغمبر نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو۔ نکاح سنت یا حدیث؟ بتاؤ، ولیمہ سنت یا حدیث؟ کبھی آپ نے شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ حدیث ولیمہ ہوگا تشریف لائیں، کہتے ہیں مسنون ولیمہ ہوگا،
کبھی آپ نے سنا ہو بھی نکاح حدیث ہے، کیا کہتے ہیں نکاح سنت ہے؟ ایسے ہی ہے نا، جب آپ سونے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، نکاح کرنے لگے دعا پڑھنا حدیث ہے، کھانا کھانے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، یہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اٹھے تو یہ کلمے پڑھنا سنت ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بیت الخلاء میں جائے تو سنت یہ ہے، باہر آئے تو سنت یہ ہے، کعبہ جائے تو سنت یہ ہے۔ تو سنت کی بات کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں، چونکہ بات سنت کی کرتے ہیں ہم نے نام آل سنت رکھا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آل سنت نام ہم نے خود نہیں رکھا، آل سنت ہمارا نام پیغمبر نے خود رکھا ہے۔ قرآن کی آیت اتری ہے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعد لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا حضور سفید چہروں والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ۔ وہ کون ہے؟ کوئی حدیث پیش کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل الحدیث، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا سنت میں ہماری نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ آل سنت کیوں ہے؟ ہم نبی کے ان اعمال کی بات کرتے ہیں جن اعمال کو لے کے صحابہ دنیا میں چلے ہیں۔ ہمارا نام آل سنت، یہ نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ سنت نام دین کامل کا ہے، دین کامل خدا سے لے کے ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جو امت کو نہ دی ہو۔ آل سنت کا معنی کامل دین والے ہیں اور کامل دین نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی کامل دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا ہے، اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور نبی کے صحابہ نبی سے دین کامل لے کے دنیا میں چلے گئے ہیں۔ نماز نبی نے صحابہ کو دی ہے، روزہ نبی نے صحابہ کو دیا ہے، حج نبی نے صحابہ کو دیا ہے، جہاد نبی نے صحابہ کو دیا ہے، دعوت نبی نے صحابہ کو دی ہے، سیاست شرعیہ نبی نے صحابہ کو دی ہے، علوم نبوت نبی نے صحابہ کو دیا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں، اگر سیاست شرعیہ چاہیے نبوت والی صحابہ دیں گے، جہاد نبی والا صحابہ دیں گے، علوم نبی والے صحابہ دیں گے، اعمال نبی والے صحابہ دیں گے۔ جو کچھ خدا سے ملے نبی کے ذریعے ہے، جو کچھ نبی سے ملے صحابہ کے ذریعے ہے۔ نبی کو چھوڑ دے خدا نہیں ملتا، صحابی کو چھوڑ دے مصطفیٰ نہیں ملتا۔ خدا تک جانا ہے براستہ نبی ہے، نبی تک جانا ہے براستہ صحابہ ہے۔ آل سنت کا معنی دین کامل کو مانتے ہیں جو نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی صحابہ کو مانتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ توجہ، نبی کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، نبی کے دین کو دنیا میں کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ نبی نے دین خدا سے لیا، توجہ میرے جملوں پہ دیکھنا، نبی نے دین خدا سے لیا، صحابہ نے دین نبی سے لیا۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی تعداد صحابہ کی ہے۔ اگر انبیاء 1,24,000 ہے، صحابہ بھی 1,24,000 ہے، اس کی وجہ یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا نے محمد کو اعزاز دیا ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں کتنے نمائندے تیرے ہیں، تجھ پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی تیری ختم۔ تیرے بعد نمائندہ خدا کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے۔ حضور آئے ہیں، نبوت ختم ہے، حضور گئے ہیں، صحابیت ختم ہے۔